کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں وہ آپ کو ایک سوتیلے وائس پریزیڈنٹ کا جو سلوک ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس پہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ مزید میرے راستے میں کنونشن کے معاملات میں یا جلسوں کے معاملات میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب شاید ہوش کے ناخن لینے چاہیے سب کو. یہ کنونشن اور یہ جلسے جو ہیں ہماری لائف لائن ہے. ہماری اور کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. 3.5-4 ماہ سے خان صاحب اندر ہیں اور بس تماشا دیکھ رہے ہیں. تو میں اب چونکہ یہ پوری مرکزی قیادت صوبائی قیادت سب کو آن بورڈ رکھ کے یہ فیصلے کیے گئے ہیں تو لہذا اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. کل جو ہے اب یہ جو مخالفین تھے ان کی اب میرے خیال میں مخالفت دم توڑ چکی ہے. بیرسٹر گور صاحب چیئرمین بن چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سپیسز میں نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اب مخالفتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہے. مطلب جو آپ کا یہ کہ ان کا پروگرام بڑھ جائے گا شرد صاحب؟ میرا خیال ہے ان کا پروگرام بڑھ چکا ہے. اچھا، تھینک یو. اچھا شرد صاحب، آپ نے کے پی سے کیمپین کا آغاز کیا، بڑا اچھا رسپانس ملا آپ کو، اور آپ اب اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو زیادہ پنجاب پہ فوکس کرنا چاہیے، اسپیشلی دین یو ہیو ٹو گو ٹو کراچی اینڈ بلوچستان ایز ویل. پختونخوا میں آپ کا سب سے اچھا رسپانس عوام نے کہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ویلکم کیا اور آپ نے وہاں پہ لوگوں کو پرجوش پایا؟ پختونخوا میں تو دیر کے لوگوں کو سلام. ہم پہ گولیاں برسائی گئی، ٹیئر گیس، لاٹھی چارج، سب کچھ ہوا. کیا کمال کے لوگ ہیں یار. زندہ باد دیر، زندہ باد. ساری عمر جو ہیں دیر کی اس قربانی کو میں بلا نہیں سکوں گا. اور نیومیریکلی تعداد جو سب سے زیادہ کنونشن پہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی وہ ثوابی کی تعداد تھی. ثوابی میں بدقسمتی سے جو جگہ تھی جہاں پہ کنونشن ہوا وہ کوئی موضوع جگہ نہیں تھی، کیونکہ آپ یقین کریں جتنے لوگ اندر تھے اس سے دگنے لوگ باہر تھے کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی. تو وہ کوئی میدان ہوتا تو پھر آپ لوگ دیکھتے کہ کیا ازدحام تھا. ثوابی کی تعداد بہت زیادہ تھی تمام کنونشنوں سے. لیکن جذبہ جو تھا نا، جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیفیں ہوئی. آپ کو میں نے شاید پہلے ایک سپیس میں علی زئی صاحب کے سپیس میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اور کس طریقے سے ہمیں ہمارا کنونشن ناکام بنانے کی کوشش کی گئی. ثوابی میں جو ہے وہ چونکہ میدانی علاقہ ہے اور ایک سائڈ پہ پہاڑ ہیں تو ہم نے متبادل راستے اپنائے. دیر میں ہمارے جو جلوس تھے ان کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں تھا، ایک ہی روڈ تھا اور بار بار انہوں نے بازار بند کیے تھے اور کہیں پہ ٹیئر گیس کر رہے تھے، کبھی کہیں پہ گولیاں چلائی. 3 ہمارے ورکر زخمی ہوئے. تو یہ صورتحال تھی. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. اور دوسرا پارٹ کیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا اب ہے. آپ کو زیادہ پنجاب اور کراچی ان جگہوں پہ بلوچستان پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، بیکاز کے پی 13-14% آف دا پاکستان. آپ اگر کے پی سے جیت بھی جائے تو آپ حکومت نہیں بنا سکتے. جی آپ کی بات صحیح ہے. بیسیکلی کے پی میں ہمارا چونکہ ابتدائی آغاز ہی ہم نے کے پی سے کیا اور کے پی کو ہمیں توقع تھی کہ یہ اٹھ جائے گا اور اللہ نے جو ہے ہمیں اس میں سرخرو کیا. اب کے پی میں اگر میں نہ بھی ہوں تو کے پی کے لوگوں نے اب راستہ بنا لیا ہے اور اب لوگ میرے بغیر بھی کنونشن کر رہے ہیں. اور مقامی قیادت بھی جو ہے ایک بہت بڑی چینج آپ نوٹ کریں کہ ان کنونشنوں کی وجہ سے ہم جو ہماری انڈر گراؤنڈ قیادت تھی سب کو ہم نکال لائے ہیں. تمام ایمینیز ایم پی ایز اب فیلڈ پہ آ گئے ہیں، ورکرز کی رہنمائی کرتے ہیں، ورکرز کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور اس 2-3 لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ وانٹڈ ہیں اور ان کو ہم نے اپنی مرضی سے جو ہے انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آ جائیں گے. کیونکہ لیکن ابھی جو ہے پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ ابھی باہر نہ آئے. جہاں تک پنجاب جانے کا تعلق ہے
کے پی سے اب میرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ کہیں پہ ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور متبادل قیادت موجود ہے جو میری جگہ کے پی کو سنبھال سکتی ہے۔ ہمیں کریک ڈاؤن جو ہے، جو سب سے سخت کریک ڈاؤن ہم پہ ہوگا، وہ شاید پنجاب میں ہوگا، اور مجھے کبھی اندیشہ ہے کہ مجھے وہ گرفتار کریں گے یا کچھ کریں گے تاکہ میں نہ جا سکوں، چونکہ میں وکیل ہوں اور ہماری کمیونٹی ہماری پشت پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے ان غیر قانونی ہتھکنڈوں کو شکست دینی ہے، تو لہٰذا مجھے پنجاب میں جانے سے یہ روک نہیں پائیں گے۔ میں مکمل ڈیٹرمنڈ ہوں، صرف اور صرف ہم ابھی آرگنائزیشنل کام کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں کہاں سے شروع کریں، کس طرح موبلائزیشن ہوگی، کون سا ضلع جو ہے وہ زیادہ پرعزم ہے۔ تو جب بلوچستان میں یہ 2 3 4 یا 5 یا 6 کنونشن ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ بھی کے پی والی صورتحال ہوگی۔ وہاں پہ پھر جو ہماری صوبائی قیادت ہے وہ پھر انشاءاللہ لیڈ کرے گی۔ بلوچستان میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان بہت بڑا سرپرائز آپ کو دے رہا ہے، پورے اچھا، پاکستان کو دینے والا ہے۔ آپ یقین کریں کہ پورا بلوچستان، کے پی میں تو پھر بھی JUI ہے، لیکن آج پورا بلوچستان خان کا نام لیوا ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ بلوچستان میں دوسری پارٹی جتنی بھی، یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، JUI اور باپ اور یہ جتنے دیگر سردار وڈیرے یہ تھے، ان سب کے لوگ جو ہیں ان پارٹیوں کو چھوڑ کے جمعیت علماء اسلام سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس شامل ہوئی ہیں۔ لہذا آج بلوچستان ایک آئیڈیل پیش کر رہا ہے۔ لوگ ڈس اپوائنٹ نہ ہو، ہمیں اب پورے پاکستان کا اندازہ ہے، پورا پاکستان جو ہے، سندھ، پنجاب، کے پی، یہ ابل رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم لورالائی اور پشین اور روب کی کنونشن کریں گے تو لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ بلوچستان جو ہے وہ اتنا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جب 6 کنونشن ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ہم پنجاب کا رخ کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم کراچی میں بھی ایک جلسہ رکھ رہے ہیں۔ اب ہم مکمل طور پہ نکل رہے ہیں، اور جب یہ بلوچستان اور کے پی نکل جائے گا تو پنجاب میں نکلنے کے لیے کافی جواز ہوگا۔ تھوڑا سا ترتیب وار جا رہے ہیں تاکہ جب ہم پنجاب میں جائیں، اور پنجاب میں ہم پہ یہ میں بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پہ یہ مکمل کریک ڈاؤن کریں گے ہم پہ، لیکن اصل چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم ابتدائی کنونشنوں کو کامیاب کریں۔ جب ابتدائی کنونشن دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ لاٹھی چارج کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، راستے روکیں گے، پرچے کریں گے، وہ تو ہم بھگتتے آ رہے ہیں۔ بس 3 4 ہم ہو سکتا ہے ہمیں لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کے ہوتے ہوئے کنونشن کرنا پڑے، لیکن کریں گے ہم ضرور ٹھیک ہے، یہ۔ اور میں عدالتی جتنی بھی پروٹیکشنز ہیں ہم نے پورے پنجاب میں علی ظفر صاحب کی قیادت میں عدالتوں سے رجوع کر دیے ہیں تمام اضلاع کے لیے، اور ہم بالکل قانون کو بھی ہم ساتھ میں قانون کا بھی ہم سپورٹ لے رہے ہیں، تو لہذا مایوس نہیں ہوں گے۔ 15 دن کے بعد آپ ہمیں پنجاب میں دیکھیں گے۔